بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں عمران احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل AIO آڈیو بکس۔ پیش خدمت ہے اندلس میں اجنبی کا اگلا حصہ، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ 10 بج چکے تھے مگر سان سبستیان کے خالی کوچہ و بازار دیکھ کر خیال آتا تھا کہ شاید یہاں کے باشندوں کو ابھی تک طلوع آفتاب کا علم نہیں ہوا۔ میں نے سامان کے تھیلے سے یوتھ ہاسٹل بک نکال کر سان سبستیان کے یوتھ ہاسٹل کا پتہ تلاش کیا اور پھر شہر کے مرکز کی جانب چلنا شروع کر دیا، جہاں سے مجھے ہاسٹل تک جانے والی بس ملنی چاہیے تھی۔ پلازا مینر سے ساحل کی جانب جاتی ہوئی سڑک کے دو رویا درختوں کی قطاریں تھیں، جن کے تلے چوڑے فٹ پاتھ پر قہوہ خانوں کے ملازم کرسیاں اور میزیں سجا رہے تھے۔ کارپوریشن کا ایک ٹرک سڑک پر چھڑکاؤ کر رہا تھا۔ کافی تلاش کے باوجود مجھے مطلوبہ بس اسٹاپ نہ مل سکا۔ فٹ پاتھ پر کالے بالوں والی دو پستہ قد ہسپانوی لڑکیاں آپس میں باتیں کرتی ہوئی چلی آ رہی تھیں۔ میں نے انہیں روک کر یوتھ ہاسٹل جانے والی بس کے بارے میں دریافت کیا۔ وہ دونوں پہلے تو خاموش رہیں اور پھر منہ پر ہاتھ رکھ کر ہنسنے لگیں۔ میں نے دوبارہ اپنا مدعا بیان کیا، نو انگلیس۔ ان میں سے ایک نے انگلیاں نچا کر کہا اور پھر دونوں اسی طرح ہنستی ہوئی آگے چل دیں۔ ایک خوش لباس راہگیر جس نے شاید مجھے لڑکیوں سے باتیں کرتے دیکھا تھا، میرے پاس آ کر نہایت شستہ انگریزی میں کہنے لگا، کیا میں آپ کی مدد کر سکتا ہوں؟ میں نے بس اسٹاپ کے بارے میں پوچھا تو وہ میرے ساتھ ہو لیا۔ میں بھی اسی جانب جا رہا ہوں، میرے ساتھ ساتھ چلے آئیے۔ آپ شاید یورپ کی سیاحت کے بعد اسپانیہ آ رہے ہیں، وہ کہہ رہا تھا، اسی لیے راہ چلتی لڑکیوں سے راستہ دریافت کرنے میں جھجک محسوس نہیں کرتے۔ اسپانیہ میں یہ بات انتہائی معیوب سمجھی جاتی ہے۔ ہم شمال میں رہنے والے اگرچہ جنوب کے نیم وحشی اندلوسیوں وغیرہ سے زیادہ تہذیب یافتہ ہیں، مگر پھر بھی ہم ان نازک معاملوں میں اپنے ہمسائے فرانس کی تقلید نہیں کرنا چاہتے۔ ویسے بھی اس نے اپنے دونوں لب سختی سے بھینچ کر کہا، ہم باسک ہسپانوی نہیں ہوتے۔ باسک؟ میں نے اس کے چوڑے چکلے سینے اور سنہری بالوں کی طرف دیکھتے ہوئے حیرت سے کہا، باسک کون ہوتے ہیں؟ اس کے قدم وہیں رک گئے اور وہ میری طرف یوں دیکھنے لگا جیسے مجھ سے کوئی عظیم گناہ سرزد ہو گیا ہو۔ آوے ماریا! اس نے فوراً اپنا چھاتا بائیں ہاتھ میں منتقل کیا، پوتر مریم کا نام لے کر اپنے سینے پر صلیب کا نشان بنایا اور پھر کہنے لگا، باسک ایک ایسی نسل کا نام ہے جس کے خون میں ذرہ بھر ملاوٹ نہیں ہے۔ یورپ کی اعلیٰ ترین نسل ہسپانیہ میں رہنے والے تمام باشندوں کی رگوں میں تو کافر موروں کے خون کی آمیزش ہے، لیکن کوہ پیرانیس کے دامن میں بسنے والی ہماری قوم ہزاروں سال سے اپنے پوتر خون کی حفاظت کر رہی ہے۔ باسک جتنا محنتی، صحت مند اور مذہبی شخص آپ کو دنیا بھر میں نہ ملے گا۔ اسپانیہ میں اگر کسی کو ایک ایماندار اور محنتی مزدور کی ضرورت پڑتی ہے تو وہ کہتا ہے ایک باسک لے آؤ۔ ہم اپنی تمام زمینیں اجتماعی طور پر کاشت کرتے ہیں۔ باپ کے مرنے کے بعد تمام جائیداد بڑے بیٹے کے نام منتقل ہو جاتی ہے، جو پورے خاندان کی ضروریات پوری کرتا ہے، اور اسی لیے ہم ان اسپانیوں سے زیادہ خوشحال ہیں۔ اگرچہ کچھ لوگ ہمارا تقابل اسکاٹ لینڈ کے باشندوں کے ساتھ کرتے ہیں، مگر یہ درست نہیں۔ ہم ان کی طرح اچھے کاریگر تو ہیں مگر کنجوس بالکل نہیں۔ وہ یوتھ ہاسٹل کو جانے والی بس کا اسٹاپ؟ میں نے ڈرتے ڈرتے اس کی بات کاٹ کر کہا، بس اسٹاپ؟ ہاں بس اسٹاپ۔ اس نے چلنا شروع کر دیا، مگر لیکچر پھر بھی جاری رہا۔ اسپانوی لوگ اور مرکزی حکومت ہمیشہ ہمیں شک کی نگاہوں سے دیکھتی ہے۔ وہ آنکھ میچ کر مسکرا دیا، اور ان کی تشویش بجا ہے۔ ہم ایک علیحدہ قوم ہیں۔ ہماری زبان، ہمارے رسم و رواج اور عادات کا باقی اسپانیہ سے دور کا بھی تعلق نہیں۔ آزادی کی تحریک شروع ہے، پیرانیز کے پار فرانس میں رہنے والے باسک بھی ہماری مدد کر رہے ہیں۔ اگرچہ مرکزی حکومت نے تحریک آزادی کے سرکردہ رہنماؤں کو گرفتار کر رکھا ہے، مگر ہم ایک نہ ایک دن آزاد باسک ریاست بنانے میں ضرور کامیاب ہوں گے۔ بس اسٹاپ آنے تک اس بھلے آدمی نے سوائے باسک نسل کی بڑائی اور عظمت کے کارنامے بیان کرنے کے اور کوئی بات نہ کی۔ بس آئی تو اس نے خاص طور پر کنڈکٹر کو ہدایت کی کہ وہ مجھے یوتھ ہاسٹل کے اسٹاپ پر اتار دے، اور ہاں، اس نے بس کی کھڑکی سے جھانکتے ہوئے کہا، تمہیں معلوم ہے کہ جب فرانس کا بادشاہ شارلیمان کوہ پیرانیز عبور کر کے اسپانیہ پر حملہ آور ہوا تو یہ باسک ہی تھے جنہوں نے مسلمانوں کے ساتھ مل کر درہ رانسیدو میں اس کا ورکس نکال دیا۔ خوش قسمتی سے کنڈکٹر نے فوراً ہی وصل دے دی اور میں باسک نسل کی عظمت کے بارے میں مزید معلومات حاصل کرنے کی سعادت سے محروم ہو گیا۔ سان سبستیان کا یوتھ ہاسٹل شہر سے باہر ایک ہرے بھرے پہاڑ کے دامن میں واقع تھا۔ میں نے وارڈن کے پاس اپنا کارڈ جمع کروایا اور اندر چلا گیا۔ کمرے میں 6 بستر تھے، جن میں سے ایک پر تیکھی مونچھوں والا ایک نوجوان لڑکا سو رہا تھا۔ میں کپڑے بدلنے کی نیت سے سامان کا تھیلا کھولنے کو تھا
کہ دروازے پر دستک ہوئی اور ساتھ ہی ایک ہاتھ میں لمبا برش اور دوسرے میں پانی کی بالٹی تھامے ہاسٹل کے کمرے صاف کرنے والی ایک محترمہ کمرے کے اندر آ گئی۔ اس نے بالٹی زمین پر پٹکی، میری طرف دیکھ کر ناک چڑھائی اور انگوٹھے کو خم دے کر دروازے کی طرف اشارہ کر دیا، یعنی باہر دفع ہو جاؤ۔ میں کمرے سے باہر آیا تو وہ تیکھی مونچھوں والا نوجوان بھی آنکھیں ملتا میرے پیچھے پیچھے چلا آیا۔ کیا آپ بھی اسپانیہ کی سیاحت پر نکلے ہوئے ہیں؟ میں نے یوں ہی پوچھا۔ نہیں۔ اس نے مونچھوں کو بل دیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا، میں تو سان سبستیان میں ہی رہتا ہوں۔ اتوار کے روز میری بیوی میکے چلی جاتی ہے اور ہمارے 8 بچے گھر میں وہ ادھم مچاتے ہیں کہ خدا کی پناہ۔ چنانچہ میں ہاسٹل میں آ کر سو جاتا ہوں۔ یہاں سوائے اس کمرے صاف کرنے والی کے اور کوئی میرے سکون میں مخل نہیں ہوتا۔ پوپ اگر خاندانی منصوبہ بندی کی اجازت دے دیتا تو میری زندگی یوں اجیرن نہ ہوتی۔ تمہارے کتنے بچے ہیں؟ میں غیر شادی شدہ ہوں۔ کسی کیتھولک لڑکی سے شادی مت کر بیٹھنا۔ ہاں، اس نے اونگتے ہوئے مجھے خبردار کیا۔ ادھر وہ اسپانوی چوڑی کمرے کی صفائی پر دھیان دینے کے بجائے اپنے گلے کے کمال کا مظاہرہ کرنے میں مصروف تھی۔ بستر تو واجبی طور پر جھاڑتی مگر منہ کھول کر تانے خوب لگاتی۔ تقریباً 1 گھنٹے کے بعد جب اس کا گلا بیٹھنے لگا اور لا کے بجائے لا ہا کی آوازیں برآمد ہونے لگیں تو اس نے کمرے کی صفائی مکمل ہونے کا اعلان کر کے ہمیں اندر آنے کی اجازت دے دی۔ میں اپنے بستر پر بیٹھ کر سامان کھولنے لگا تو وہ ایک اسٹول کھینچ کر میرے پاس بیٹھ گئی۔ کہاں سے آئے ہو؟ کتنے روز ٹھہرو گے؟ ایک سگریٹ تو پلاؤ۔ سگریٹ دیا تو اپنے بچوں اور خاوند کے بارے میں تفصیلات بتانے لگی۔ میں نے بڑی مشکل سے رخصت کیا اور کپڑے بدل کر بستر پر لیٹ گیا۔ میری آنکھ کھلی تو 2 بج رہے تھے۔ شہر جانے کے لیے تیار ہوا تو تیکھی مونچھوں والے صاحب کی آنکھ بھی کھل گئی۔ کہاں جا رہے ہو؟ اس نے جمائی لیتے ہوئے پوچھا۔ شہر کی جانب۔ شہر؟ اس کی جمائی وہیں منجمد ہو گئی۔ اس وقت 2 بجے؟ یہ تو سستانے کا وقت ہے۔ سیئستا۔ یہاں سان سبستیان دیکھنے کے لیے میرے پاس صرف آج کا دن ہے، میں نے مووی کیمرہ گلے میں ڈالتے ہوئے کہا۔ میں شاید کل صبح پامپلونا چلا جاؤں۔ گرمی بہت ہے۔ بہرحال ساحل کی جانب چلے جاؤ، وہاں خوب رونق ہوگی۔ سوئمنگ کاسٹیوم بھی ساتھ لیتے جانا۔ میں نے اس کے مشورے پر عمل کرتے ہوئے اپنا سوئمنگ کاسٹیوم، جو سویڈن کی ایک جھیل میں تار ہونے کے بعد اب تک پڑا سوکھ رہا تھا، ایک تولیے میں لپیٹ کر بغل میں دبا لیا اور ہاسٹل کے باہر کھڑی ہوئی بس پر سوار ہو کر سان سبستیان کے مشہور ساحل سمندر کوچا کے قریب اتر گیا۔ تیکھی مونچھوں والا درست کہتا تھا، یہاں خاصی رونق تھی۔ چند ایک اسپانوی لڑکیاں ریت پر بیٹھی سویٹر بن رہی تھیں اور وہ نہانے کے لباس کے بجائے اپنے روزمرہ کے لباس میں ملبوس تھیں۔ البتہ خوش شکل اسپانوی لڑکوں کی ٹولیاں شکار کی تلاش میں ادھر ادھر گھوم رہی تھیں، اور شکار فرانسیسی لڑکیاں تھیں جو نہانے کا مختصر ترین لباس بکینی زیب تن کیے ریت پر لیٹی اپنے متناسب جسم سنولا رہی تھیں۔ بکینی 4 گرہ کپڑے کے ان 2 ٹکڑوں کا نام ہے جو سطر پوشی کے اصول وہ الگ باندھ کے رکھا ہے جو مال اچھا ہے پر عمل پیرا ہوتے ہوئے جسم کے ایک حصے میں اور دوسرے حصے پر اٹکا لیے جاتے ہیں۔ بکینی کے بالائی حصے کی پتلی ڈوری کی گرہ شاید صرف قوت ارادی کی بنا پر قائم تھی، ورنہ اس میں سوت کی مضبوطی کا چنداں دخل نہ تھا۔ چند برس پیشتر مذہبی وجوہات کی بنا پر اسپانیہ کے ساحلوں پر اس قسم کا لباس پہننے پر کڑی پابندی عائد تھی۔ خلاف ورزی کرنے والے کو بلکہ والی کو اسپانیہ کی پولیس گارویا سول دھر لیتی اور جرمانے کے ساتھ دیس نکالا بھی ملتا۔ اس پابندی کا اثر یہ ہوا کہ اسکینڈینیویا اور فرانس کی آزاد منش سیاح خواتین نے اپنے جسم کا زیادہ تر حصہ سنبھالنے کی خاطر اسپانیہ کے بجائے اطالیہ اور یونان کے ساحلی مقامات کی جانب کوچ کرنا شروع کر دیا۔ ان ہر 2 ممالک میں لباس پر ایسی کوئی پابندی عائد نہ تھی، بلکہ وہاں کے نوجوان لباس اور زیب تن کے درمیان زیب کی غیر موجودگی زیادہ پسند کرتے تھے۔ چنانچہ مالی مصلحتوں نے مذہبی جذبات پر غلبہ پایا اور حکومت اسپانیہ نے یہ پابندی اٹھا لی۔ اب غیر ملکی لڑکیاں صرف 2 ڈوریاں نیچے اوپر لٹکا کر کھلے بندوں ساحل پر دھوپ سینکتی ہیں، اور ان ڈھکی انڈھکی لڑکیوں کو دیکھ کر اسپانوی نوجوان اپنی آنکھیں گرماتے ہیں۔ میں سڑک کے ساتھ سیڑھیوں سے اتر کر ساحل پر آیا اور پھر حفاظتی بند کے ساتھ ایک لکڑی کے کھوکھے میں لباس تبدیل کر کے سمندر کے قریب ریت پر لیٹ گیا۔ سمندر ایک آبنائے کی صورت میں شہر کے درمیان کوچا بیچ تک چلا آیا تھا۔
آبنائے کے دونوں سروں پر اگلڈو اور ارگل نامی دو سرسبز پہاڑیاں کھڑی تھیں۔ ان پہاڑیوں کے درمیان سانتا کلارا کا خوبصورت جزیرہ دکھائی دے رہا تھا، جس کی چھوٹی سی بندرگاہ میں مچھیروں کی چند کشتیاں جھول رہی تھیں۔ اگلڈو پہاڑی پر واقع قلعہ کے حفاظتی برجوں کا رخ سمندر کی جانب ہے، اور یہ ان دنوں کی یاد دلاتا ہے جب بحری قزاق سان سبستیان پر حملہ آور ہوا کرتے تھے۔ سان سبستیان اسپانیہ کے صوبے باسک کے علاوہ ملک کا گرمائی صدر مقام بھی ہے۔ گرمیوں میں جب میڈرڈ تپنے لگتا ہے تو آبادی کی اکثریت سان سبستیان کا رخ کر لیتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ گرمیوں میں صرف وہی لوگ میڈرڈ میں رہ جاتے ہیں جو سان سبستیان جانے کی توفیق نہیں رکھتے۔ شہر کی فرانسیسی طرز کی عمارتوں، گرد و نواح کے سرسبز پہاڑوں، اونچا بیچ کی گہما گہمی اور خوشگوار موسم نے قاضی ولی محمد جیسے سکہ بند بزرگ کو بھی بے حد متاثر کیا تھا۔ یہاں میں قاضی صاحب کا مختصر تعارف کروا دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ کتاب کے آئندہ اوراق میں بھی ان کا ذکر آئے گا۔ عالی جناب قاضی ولی محمد صاحب، سیکٹری روح بکاری خاص، اعلیٰ حضرت فرما روائے بھوپال ذوالعز والجلال و سیکٹری محکمہ نشر و اشاعت محتشمہ عالیہ اسٹیٹ کونسل دارالاقبال بھوپال نے آج سے 55 برس بیشتر اسپانیہ میں قدم رنجہ فرمایا اور ہندوستان واپسی پر سفر نامہ اندلس ترتیب دیا۔ قاضی صاحب وزردار قسم کے بزرگ تھے۔ اول تو موٹر گاڑی میں سفر کرتے، اور اگر کہیں نصیب دشمناں ٹرین پر سوار ہونا پڑتا تو درجہ اول میں بھی انہیں کوفت ہوتی۔ شہر کے بہترین ہوٹل میں قیام پذیر ہوتے اور اٹھتے بیٹھتے سرکار برطانیہ کی نمک خواری پر نازاں خدا سرسبز رکھے گلزار انگلش یکو کا ورد کرتے رہتے۔ قاضی صاحب نے آج سے نصف صدی قبل ضعیف العمری اور نازک مزاجی کے باوجود اسلامی تاریخی مقامات اور عمارتوں کی تلاش میں اسپانیہ کا کونا کونا چھان مارا۔ جہاں ان کا انداز بیان بے حد شگفتہ ہے، وہاں ان کی تاریخی بصیرت بھی حیران کن ہے۔ میں جب بھی ان کے سفر نامہ اندلس کی ورق گردانی کرتا ہوں تو مجھے اپنی کم مائگی کا شدت سے احساس ہونے لگتا ہے۔ اندلس میں اجنبی ایک کھلنڈرے، لاپرواہ اور کم علم سیاح کی آوارہ گردی کی داستان ہے، مگر قاضی صاحب کا سفر نامہ اندلس ایک محقق اور صاحب علم ہستی کی سیاحت کا نچوڑ ہے، جس میں اسپانیہ کے شہروں، دریاؤں، مچھلیوں، پھولوں، زراعت، موسم، ریل، گداگروں، خانقاہوں اور کمارخانوں سے لے کر چوپایوں اور موذی جانوروں تک کا ذکر ملتا ہے۔ وہ سفر نامے کے آغاز میں لکھتے ہیں: میں نے 1924 کا سفر یورپ محض اندلس کی صحرا نوردی کے لیے کیا تھا۔ یہ اوراق پریشاں سامان دلکشی سے معرہ ہیں، تجارت کی گرم بازاری، مجالس کی دل فریبی، رقص و سرود کی بزم آرائیاں دیکھنا مقصود ہو تو فرانس اور لندن کے سفر نامے کو دیکھو۔ اندلس میں راکم العروف نے سب سے جداگانہ راستہ اختیار کیا ہے، جو بجائے تھیٹر، باغات، محلات، بازارات، میلہ مناظر تفریح کے ہمیشہ پرانے کھنڈروں کی طرف جا نکلا ہے۔ ہر شہر کے شکستہ و ریختہ آثار اسلامی کا ہلکا سا نقشہ ناظرین کے سامنے پیش کرنے کی کوشش کی ہے۔ دلچسپ مقامات کی سیر کے لیے کافی فرصت اور اطمینان کی ضرورت ہے۔ ایک ملازم پیشہ غریب الدیار ناواقف سیاح 4 ماہ کی قلیل مدت میں اس سے زیادہ اور کیا کر سکتا تھا؟ گلشن میں پھروں کہ سیر صحرا دیکھوں، یا معدن کوہ و دشت و دریا دیکھوں، ہر جا تیری قدرت کے لاکھوں جلوے، حیران ہوں کہ 2 آنکھوں سے کیا کیا دیکھوں۔ آئندہ اوراق میں قاضی صاحب بھی میرے ہمراہ ہوں گے۔ امید ہے آپ ان کے طرز بیان اور وزرداری سے لطف اندوز ہوں گے۔ سب سے پہلے تو سان سبستیان کے بارے میں ان کے تاثرات سنیے۔ لکھتے ہیں: سان سبستیان کا شہر ہلالی شکل میں آباد ہے، دونوں گوشوں پر ٹیکرے آ گئے ہیں، وسط میں ایک ٹیکرا سمندر میں مثل جزیرہ آ گیا ہے۔ ساحل سمندر پر زن و مرد نیلگوں ریشمی جانگیاں پہنے دوڑتے بھاگتے، اچھلتے کودتے، چیک بلیا کھیلتے پھرتے ہیں۔ جب تھک جاتے ہیں تو وہیں زمین پر لیٹ جاتے ہیں، سمندر میں تیرتے ہیں اور باہر نکل کر تازہ آب شیریں میں غوطہ لگا کر لباس بدلتے ہیں۔ 100 زن و مرد کا روزانہ صبح و شام یہی مشغلہ ہے۔ فرصت ہوئی تو ٹینس کے لیے نکل گئے یا رقص خانہ میں جا کر محو کبک خرامی ہو گئے۔
غرض یہ کہ ہر شخص بے فکر و بدمست ہے۔ آج 25 برس بعد بھی سان سبستیان کے ساحل کا نقشہ انہی الفاظ میں کھینچا جا سکتا ہے۔ دونوں گوشوں پر ٹیکرے یعنی ایگلڈو اور ارگل کی پہاڑیاں، درمیان میں ایک ٹیکرا، سمندر میں مثل جزیرہ یعنی سانتا کلارا۔ اس وقت بھی میرے سامنے زن و مرد ریشمی جانگیے پہنے دوڑ بھاگ رہے تھے۔ شاید یہ چیک بلیا بھی کھیل رہے ہوں، وثوق سے نہیں کہہ سکتا کیونکہ میرے فرشتوں کو بھی خبر نہیں کہ یہ چیک بلیا کیا بلا ہوتی ہے۔ 3:45 بجے کے قریب لوگوں نے ساحل سے اٹھنا شروع کر دیا۔ یوں لگتا تھا جیسے یا تو ان سب کو یکدم کوئی ضروری کام یاد آ گیا ہے اور یا پھر سامنے والے سانتا کلارا جزیرے میں ایٹمی دھماکے کا تجربہ ہوا چاہتا ہے۔ 4 بجے تک پوری کونچا بیچ پر صرف 2 خچر، ایک مستنصر اور ایک بوڑھا رہ گئے۔ میں نے بوڑھے سے جو میرے قریب ہی اوندے منہ اونگ رہا تھا اس ہجرت کا سبب پوچھا۔ اس نے بمشکل آنکھیں کھول کر اپنی کلائی پر باندھی گھڑی پر نگاہ کی اور پھر جیسے اسے بچھو کاٹ گیا ہو۔ کوریدا کوریدا، اس نے دونوں ہاتھ بے قراری سے ہوا میں لہرائے اور جلدی سے اپنا سامان سمیٹ کر وہاں سے چل دیا۔ مجھے یاد آیا کہ پیرس کے قہوہ خانہ پگال میں ایک امریکی نے مجھے یہ بتا کر ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا کہ وہ ہر اتوار باقاعدگی سے سان سبستیان صرف اس لیے جاتا ہے کہ وہاں کے بل رنگ میں اسپانیہ کے بہترین بل فائٹر اپنے جوہر دکھاتے ہیں۔ آج اتوار تھا اور 4 بج رہے تھے۔ کوریدا یعنی بل فائٹ شروع ہونے کو تھی۔ میں نے جلدی سے سمندر کے نمکین پانی میں ایک ڈبکی لگائی، پھر باہر نکل کر تازہ آب شیریں میں غوطہ لگا کر کپڑے بدلے اور ساحلی سڑک کو پار کر کے شہر کی جانب چل دیا۔ بل رنگ کا راستہ دریافت کرنے کی چنداں ضرورت نہ تھی۔ سان سبستیان کے باشندوں کی اکثریت ایک ہی جانب رواں تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے کہیں شیرینی بٹ رہی ہے اور لوگ اپنا حصہ لینے جا رہے ہیں۔ اکثر لوگوں کے ہاتھوں میں آج کی بل فائٹ کے بارے میں تفصیلی کتابچے تھے۔ آج کی فائٹ میں لڑنے والے 3 بل فائٹروں کے زندگی کے حالات، مقابلے میں آنے والے بل کس کس فارم پر پلے ہیں، کون سی نسل سے تعلق رکھتے ہیں، وغیرہ۔ سان سبستیان کا بل رنگ شہر سے باہر سمندر کے کنارے ایک ٹیلے پر واقع ہے۔ بل رنگ کے سامنے اتنا زبردست ہجوم تھا کہ بل رنگ کی پہلی منزل دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ ٹکٹ گھر کے بارے میں جس کسی اسپانوی سے پوچھتا وہ اپنی زبان میں کوئی لچھے دار فقرہ کہہ کر غائب ہو جاتا۔ بل فائٹ شروع ہونے میں صرف چند منٹ باقی تھے اور ہر شخص اسی کوشش میں تھا کہ جلد از جلد ٹکٹ خرید کر بل رنگ کے اندر بہترین نشستوں پر قبضہ جمائے۔ خاصی دیر ادھر ادھر دھکے کھانے کے بعد ایک بڑی اماں کو میرے حال پر ترس آ گیا اور اس نے مجھے ٹکٹ گھر تک پہنچا دیا۔ 80 پسیتے والے ٹکٹ کے اصول کے لیے باقاعدہ دھکم پیل جاری تھی، کیونکہ لاہور کے سینماؤں میں ٹکٹ خریدتے وقت ایسے دشوار مراحل سے کئی مرتبہ سرخرو ہو کر نکلا تھا، اس لیے میں نے 100 پسیتے کا ایک نوٹ مٹھی میں دبایا اور خالص لاہوری انداز میں ایلی کا نعرہ لگا کر صفیں چیرتا ہوا کھڑکی تک جا پہنچا۔ میری مٹھی جب ٹکٹ فروخت کرنے والے کی ناک کے عین سامنے کھلی تو اس ظالم نے انگلیاں نچا کر ٹکٹ ختم ہونے کا اعلان کر دیا۔ اب اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہ تھا کہ 120 پسیتے والا نسخہ خریدا جائے۔ بل رنگ کے گرد بنی ہوئی راہداری سے بالائی منزل تک لکڑی کی سیڑھیاں جا رہی تھیں۔ پہلی منزل پر ٹکٹ دکھایا تو گیٹ کیپر نے منہ بنا لیا اور انگلی کھڑی کر کے اوپر کی طرف اشارہ کر دیا۔ دوسری منزل پر بھی یہی حشر ہوا۔ بالآخر تیسری منزل پر قسمت نے یاوری کی اور میں تماشائیوں کے ایک ریلے کے ساتھ بل رنگ کے اندر پہنچ گیا۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔